حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا تھا، اس وقت میں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا اور وہ لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا اور بہت زیادہ رونے کی اس کی آواز آ رہی تھی، تو میں بہت حیران ہوا اس بندے کی اس رونے کی وجہ سے، اور وہ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری ایمان کو سلامت رکھ، یا اللہ میری ایمان کو سلامت رکھ۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، یہ تو بادشاہوں کی بادشاہ کا دربار ہے، یہاں تو جو چیز بھی مانگو وہ آپ کو ملے گا، تو آپ کیوں صرف ایک ہی سوال پر، ایک ہی دعا پر اکتفا کر رہے ہو؟ کوئی دوسرا بھی سوال کرو، اللہ سے مانگو اور بھی بہت کچھ مانگو۔ وہ نوجوان مجھے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا جو واقعہ ہے وہ بہت دردناک ہے، بہت ایسی واقعہ ہے کہ آپ خود بھی رونے لگو گے۔ میں نے نوجوان سے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ اپنا واقعہ، تو اس نے عرض کیا کہ حضور میرا ایک بھائی تھا اور اس نے 40 سال تک اذان دی، جب آخری وقت اس کا آیا اور اذان کی فضیلت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس بندے نے کتنے عرصے تک اذان دی؟ 40 سال تک اس نے اذان دیا۔ تو فرماتے کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے قرآن پاک لاؤ۔ جب ہم قرآن پاک اس کے پاس لائے تو اس نے اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ یہ قرآن اور جو کچھ اس میں ہے اور جس شخص پر یہ نازل ہوئے میں اس سے منکر ہوں۔ اس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا۔ دوسرا بھائی تھا، اس نے 30 سال تک اسی طرح اذان دی اور پرماننٹ طریقے سے اس نے اذان دی۔ پھر اس کا بھی جب آخری وقت آیا تو اس نے بھی یہی طریقہ کیا۔ تو اب آخری میں بچا ہوں اور مجھے اپنی ایمان کی فکر ہونے لگی کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے، تو اس لیے میں ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس بندے سے عرض کیا کہ ان کا گناہ کیا تھا جو اتنے نیک کام کی وجہ سے اور 40 سال تک انہوں نے اذان بھی دیا اور ثواب کی نیت سے، لیکن پھر بھی ان سے ایمان سلب کیا گیا، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ آخری وقت میں ان کا انجام اتنا برا بن گیا، اتنا بھیانک بن گیا، وجہ کیا ہے اس کا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے مجھے کہا کہ حضور ان کی 2 ہی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کا اتنا بھیانک انجام ہوا، ان سے ایمان اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ ایک یہ تھا کہ کوئی بھی عورت گزرتی تھی راستے سے، یہ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتی تھی جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتی تھی۔ ان کی یہ عادت تھی، ایک تو ان کی یہ ایک بری عادت تھی۔ دوسرا یہ جو امرد لڑکے ہیں، جو بغیر بے ریش لڑکے ہیں، ان لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا تھا، ان کے ساتھ غلط تعلق رکھتے تھے یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں ان کا جو ایمان ہے وہ ان سے سلب کر لیا۔ اتنا عظیم گناہ۔ اب خود اندازہ لگا اس واقعے سے کہ بعض اوقات ہم کوئی گناہ کرتے ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چلو دیکھ لیں گے، لیکن اس کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا بھیانک ہوتا ہے، اس کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم آخری وقت میں ایمان سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر توجہ کرنی چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ آج کل کے لوگ آپ خود دیکھیں کہ اس گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بس ہم نے عورت کی طرف دیکھ لیا، یہ تو چھوٹی گناہ ہے۔ چھوٹی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 40 سال والی اذان کا اور 30 سال جو اذان کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا عمل برباد کر دیا اور ایمان بھی ان کا سلب ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظر کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔